السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اصغر علی بلتستانی۔ تاریخ میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا مقابلہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایک ناممکن کام تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 اسلامی جنگجوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ میری لسٹ کے نمبر 5 پر ہے، ان کا نام ہے ارطغرل غازی۔ یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کے نام سے واقف ہوں گے۔ ارطغرل غازی کا نام اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس دور میں ارطغرل غازی پیدا ہوئے۔ اس دور کے دنیا بھر کے مسلمان بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ارطغرل غازی ہی تھے جن کی محنت کی بدولت ترک میں موجود چھوٹے چھوٹے قبائل منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور آگے چل کے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے انہی قبائل کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی، جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہماری لسٹ کے نمبر 4 پر جو ہے ان کا نام ہے امیر تیمور۔ تیمور 9 اپریل 1336 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنی بہترین ہنرمندی اور صلاحیت کی بدولت انہوں نے ایک ایسی سلطنت کو قائم کیا جس کا ایک حصہ ہندوستان کے شہر دلی تو دوسرا دی گریٹ اوٹومن امپائر سے جا ملتا تھا۔ امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کے سامنے بنا لڑے ہی اپنی ہار کو تسلیم کر لیا کرتا تھا۔ امیر تیمور کو تاریخ میں ہمیشہ ایک بادشاہ اور ایک بہترین جنگجو کے طور پہ یاد کیا جائے گا۔ ہماری لسٹ کے نمبر 3 پر جو ہے ان کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بادشاہ تھے، جو کہ 12ویں صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو ان کی بہادری کے ساتھ دریا دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فوجی چاہے کوئی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کا شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس کو دوبارہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹاپ 5 جنگجوؤں کی لسٹ میں ایک ایسا بھی نام ہے کہ جس کو تاریخ میں کہیں بھلا سا دیا گیا ہے، کہ جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے ڈرتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مختار الثقفی کی۔ آپ لوگوں میں سے کچھ نے شاید یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا۔ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی، کہ جب اللہ کے نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں یزید کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا، تو مختار الثقفی ہی تھے جنہوں نے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ وہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں کے لیے بھاری پڑنے کے لیے کافی ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام ایک عظیم جنگجو کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹاپ 5 کی مسلم جنگجوؤں کی لسٹ میں نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت علی علیہ السلام کا۔ کہا جاتا ہے جہاں باقی بہادر جنگجوؤں کی بہادری ختم ہوتی تھی، وہیں سے حضرت علی علیہ السلام کی بہادری شروع ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک درجنوں جنگیں لڑیں، اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کبھی اسلامی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جنگجوؤں کا نام آئے گا تو اس میں سب سے پہلا نام حضرت علی علیہ السلام کا آئے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔